ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے 7 فوائد ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا 8واں فائدہ بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سنن نبی داود کی روایت ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کو عام کرنے والے، سلام میں پہل کرنے والے شخص کو ضمانت دی ہے کہ اسے اللہ رب العزت کا قرب، اللہ رب العزت کی نزدیکی اسے ضرور مل جائے گی۔ یعنی سلام کہنا اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی 2 آدمی آپس میں ان کے درمیان کوئی چپکلش ہو جائے، رنجش ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ میں پہلے سلام نہ لوں، دوسرا سلام لے۔ تو ان میں جو پہل کرنے والا ہوتا ہے وہ شخص اللہ کے ہاں بڑا عزت والا، بڑا آبرو والا وہ شخص ہے۔ جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ان اول الناس باللہ من بدأہم بالسلام۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ سلام کہنے میں پہل کرتے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں میں سلام کہنے میں پہل کیا کروں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں افضل البشر بعد الانبیاء کہا گیا ہے۔ تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شخص کو ملتے تو سلام کہنے میں پہل کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ناظرین، اگر ہم بھی اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے میں پہل کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔